نابینا اللہ والے، دو بہنیں اور ایک جادوئی آئینہ، اور کون سی بہن بن گئی ایک کتیا کی شکل کی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں ایک اور واقعہ۔ بصرہ میں دو بہنیں رہا کرتی تھی۔ وہ یتیم تھی، لیکن ان کے باپ نے اتنا پیسہ چھوڑا تھا کہ وہ آرام کی زندگی جی رہی تھی۔ بڑی بہن بہت زیادہ شاطر اور برے کام کرنے والی تھی، اور چھوٹی بہن بہت ہی زیادہ سیدھی سادی تھی۔ اللہ کے بہت قریب تھی وہ۔ اس نے اپنے اچھے اخلاق سے سب کو اپنا بنا لیا تھا۔ جو بھی اس کو دیکھتا اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہتا تھا۔ بڑی بہن جلتی رہتی اور چھوٹی بہن کو تکلیف دینے کی سازش کرتی رہتی کہ کسی طرح اس کی چھوٹی بہن لوگوں کی نظر میں گر جائے۔ چالیں تو اس نے بہت چلی پر کامیاب نہ ہو سکی۔ جا کر ایک ایسا عمل سیکھ رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اپنی بہن پر جادو کر کے اس کو کوئی جانور بنا دے، تاکہ وہ جانور اس کے گھر میں رہے اور وہ اس پر اپنی مرضی چلائے، حکمرانی کرے۔ بڑی بہن ایک قریب رہنے والے جوگی کے پاس جاتی ہے جو کہ غیر مسلم تھا۔ بہت ہی گندا کام سیکھتی تھی تاکہ اپنی بہن کو برباد کر سکے۔ ایک بار چھوٹی بہن قریبی جنگل میں سیر کے لیے گئی تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا لاغر کمزور شخص بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ وہ ویسے بھی رحم دل تھی۔ اس نے اس بوڑھے کو اٹھایا اور اس کو جگانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آیا۔ اس نے پانی اس کے منہ میں ڈالا تو بوڑھا ہوش میں آ گیا۔ لڑکی نے پوچھا، بابا آپ کون ہیں؟ یہاں پر بے ہوش کیوں پڑے ہیں؟ وہ کہنے لگے، میں تو دور سے سفر کر کے آ رہا ہوں، شاید تھکن کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا ہوں۔ کئی دن سے میں نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے۔ لڑکی کو بہت زیادہ دکھ ہوا۔ اس نے کہا، آپ میرے گھر چلیں، وہاں جا کر میں آپ کو کھانا بھی کھلاؤں گی اور آپ کا خیال بھی رکھوں گی۔ ویسے بھی میرے بابا اس دنیا میں نہیں ہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ وہ بوڑھے ایک اللہ والے تھے اور تبلیغ کے سفر پر نکلے ہوئے تھے، لیکن لمبے سفر کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ لڑکی بابا کو اپنے گھر لے کر آئی اور ان کی بہت خدمت کی۔ یہاں پر بڑی بہن نے جب ایک بوڑھے کو اس کے گھر پر دیکھا تو وہ اس سے کہنے لگی کہ کون ہو تم اور یہ کس فقیر کو اٹھا کر لائی ہو؟ تو چھوٹی بہن کہنے لگی، دیکھو یہ بہت تکلیف میں تھے اور ان کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ بڑی بہن جل کر کہنے لگی کہ کس طرح فرض ہے؟ وہ تمہارا باپ ہے کیا؟ تو چھوٹی بہن کہنے لگی، میرے بابا جیسے ہی ہیں۔ تمہیں دکھتا نہیں کہ وہ نابینا ہیں اور ان کو نظر نہیں آتا؟ وہ اتنے کمزور ہیں کہ چل بھی نہیں سکتے، تو کیا میں ایک جوان لڑکی ہو کر ان کی مدد نہیں کر سکتی؟ بڑی بہن کہنے لگی، نہ جانے کن بھیک منگوں کو اپنے گھر لے آتی ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ بڑی بہن کے ہوتے ہوئے تم اسے بنا اجازت مجھ سے پوچھے بغیر یہ کام کر رہی ہو؟ تو چھوٹی بہن کہنے لگی، باجی نیکی کرنے میں کسی سے اجازت لینا یہ تو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ کسی کی پریشانی کو دور کرو تو اللہ پاک آپ کی پریشانی کو بھی دور کرے گا۔ وہ اللہ والے وہ چھوٹی بچی سے بہت خوش تھے۔ وہ کہنے لگے، بیٹی تو اللہ تعالیٰ کے بہت عبادت کرتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، لیکن بابا آپ کو تو نظر ہی نہیں آتا۔ بیٹا میں دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ تم اللہ کی نیک بندی ہو، پر تم سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا تم رات میں نماز پڑھتی ہو؟ اس نے کہا، کون سی نماز؟ عشاء کی نماز کے بعد کون سی نماز ہوتی ہے؟ اللہ والے کہنے لگے، یہ نماز وہ ہے جو جاگ کر کی جاتی ہے، یعنی ایک نیند لینے کے بعد کی جاتی ہے، اس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو اس نے کہا، نہیں بابا، میری امی نے جو کچھ سکھایا تھا بس وہی میں کام کرتی ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کون سی نماز ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے، چلو آج تو میرے ساتھ عبادت کرنا۔ پھر وہ اللہ والے کے ساتھ نماز پڑھنے لگی۔ اس کو اللہ کی عبادت میں بہت مزہ آیا۔ وہ فجر تک اس اللہ والے کے ساتھ عبادت کرتی رہی۔ بڑی بہن نے ایک دن اپنی بہن کو اس اللہ والے کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو کہنے لگی، یہ لوگ لگتا ہے کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس کی وجہ سے میری بہن ساری دولت اپنے نام کروا لے گی، میرے باپ کی ساری جائیداد اس کے نام ہو جائے گی۔ انسان کی نیت جیسی ہوتی ہے وہ عمل بھی وہی کرتا ہے۔ اس کی گھٹیا سوچ تھی تو وہ اس طرح سوچ رہی تھی اپنی بہن کے بارے میں، جبکہ وہ بہن تو صرف اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اللہ والے جو اس کے استاد بن گئے تھے وہ اس کو وہ علم دے رہے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت پہ ڈوبتی جا رہی تھی۔ اور یہاں اس کی بڑی بہن
اس سے نفرت کرتی جا رہی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ انسان کے پاس محبت کرنے کا وقت نہیں اور انسان نفرت میں ساری زندگی گزار دیتا ہے۔ انسان معاف نہیں کرتا۔ ایک دن بڑی بہن اپنے اس جوگی بابا کے پاس گئی اور کہا کہ جوگی بابا، میری بہن نہ جانے اس بوڑھے کو اپنے گھر کیوں لے کر آ گئی ہے، جو اندھا ہے، جس کو نظر نہیں آتا، لیکن وہ کچھ تو ایسا سیکھ رہی ہے جس سے مجھے نقصان ہوگا۔ وہ اس کے ساتھ رات کے پچھلے پہر ایسا عمل کرتی ہے، مجھے لگتا ہے وہ میرے باپ کی ساری دولت ہتھیا لے گی اور میں کنگال ہو جاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اسے اپنے علم کے ذریعے جانور بنا دوں اور وہ جانور اشاروں پر چلے۔ جب میرے اشاروں پر چلے گی تو اپنی منمانی نہیں کرے گی۔ اس کو نیکی کرنے کا بہت شوق ہے اور اب تو نہ جانے کون سا گندا علم کر رہی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مجھے اپنی حفاظت کرنی ہے، اس لیے مجھے کچھ بھی دو، ایسا عمل جس کی وجہ سے میں بچ جاؤں۔ جوگی کہنے لگا، تو اس کو کون سا جانور بنانا چاہتی ہے؟ تو بہن نے کہا، کوئی بھی پالتو بے زبان جانور جو بھی میرے گھر میں رہے، میرا وفادار بن کر۔ جوگی کہنے لگا، تم اس کو کتیا بنا دو، اچھا ہے، تمہاری حفاظت بھی کرے گی اور تمہاری بات بھی مانے گی، تمہارے اشاروں پر ناچے گی۔ یہ سن کر وہ مکار ہنسنے لگی اور کہا، یہی تو میں چاہتی ہوں۔ اب وہ روز جوگی کے پاس جا کر وہ گندا عمل سیکھنے لگی۔ اس شیطانی عمل کے لیے اسے قبرستان میں جانا پڑتا، قبر کو کھود کر ایک مردے کو باہر نکال دیتی اور اپنے شیطانوں کو پکارتی کہ مجھے طاقت دو، میری مدد کرو۔ اب وہ خود مسلمان تو نہیں رہی تھی، اس مردے کے ساتھ بیٹھ کر اس نے وہ عمل 10 راتوں تک کرنا تھا۔ یہاں اس کی چھوٹی بہن اللہ والے کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہوتی، وہاں پر وہ قبرستان کے مردوں پر جادو کرتی۔ صرف شیطانی طاقت پانے کے لیے انسان کسی کو تباہ کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ اچھا کرنا چاہے تو اس کو اتنی محنت تو کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے، صرف اچھا اخلاق، اچھے دل چاہیے، اچھا عمل چاہیے۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کو برباد کرنا چاہ رہی تھی، اصل میں خود ہی تباہ و برباد ہو رہی تھی، دنیا میں برباد ہو رہی تھی اور آخرت میں بھی اپنے لیے جہنم کا سودا کر رہی تھی۔ اب یہاں پر چھوٹی بہن دن رات اللہ کو منانے کے لیے عبادت کرتی رہتی۔ اللہ والے اس روز دعا دیتے اور کہتے، بیٹی، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت خوش رکھے، تم نے میری خدمت کی، اس خدمت کے بدلے تمہیں وہ مقام ملا ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر ایک دن اللہ والے کہنے لگے، اچھا بیٹی، اب میں چلتا ہوں۔ تو وہ بہت اداس ہوئی۔ اس نے کہا، بابا آپ چلے جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ والے کہنے لگے، اللہ سب سے بڑا نگہبان ہے، اس کے سوا کوئی اپنے بندے کی حفاظت نہیں کرتا۔ ہاں، اس نے وسیلے ضرور بنائے ہیں، اس نے ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور اس کے غلام ہیں۔ ایک مقصد ہے جو ہم پورا کر رہے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے کام ہی آنا چاہیے۔ اور اس کی روشن مثال تو ہے جس نے ایک بوڑھے اندھے فقیر کو اپنے گھر میں رکھا اور اس کی بہت خدمت کی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ آباد رکھے۔ میں نے تم کو جو باتیں سکھائی ان پر عمل کرو اور لوگوں کی خدمت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ پھر ایک دن اللہ والے وہاں سے رخصت ہو گئے اور وہ لڑکی اکیلی رہ گئی۔ اس کو بہت برا لگا ان کا وہاں سے جانا۔ بڑی بہن نے دیکھا کہ اب میری بہن اکیلی ہے تو وہ وقت آ گیا کہ میں اس پر اپنا عمل کروں۔ اس رات کو وہ ایک بڑے سے قبرستان میں گئی۔ یہ آخری رات تھی، 10واں دن تھا۔ قبر کھود کر مردے کو باہر نکالا، اس کے گرد اس نے دائرہ بنایا، پھر اس نے آنکھیں بند کر کے اپنا ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ شیطانوں کو یاد کرتی جا رہی تھی اور قبرستان کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی، لیکن اسے صرف اپنی چھوٹی بہن سے بدلہ لینا تھا، اسی وجہ سے وہ اس وحشت اور بھیانک راز سے نہیں ڈر رہی تھی۔ اچانک ایک زوردار کان کو پھاڑ دینے والی آواز آئی اور کسی نے کہا، جا، تجھے وہ علم مل گیا ہے، اب تو جس سے چاہے، جو بھی چاہے جانور بنانا چاہے بنا سکتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوئی، اس کو لگ رہا تھا کہ اس نے سب سے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اس کو یہ خوشخبری ملی تھی۔ اس نے جوگی بابا کے پاس آ کر بابا سے کہا کہ مجھے وہ علم مل گیا ہے، میں بہت خوش ہوں، میں نے 10 دنوں میں یہ عمل کیا ہے جس کا پھل مجھے مل گیا ہے، میں بہت خوش ہوں، میں کامیاب ہوگی، اپنے گھر جاؤں گی اور اپنی چھوٹی بہن کا حشر برا کر دوں گی جس سے مجھے نفرت ہے، جس نے میرا جینا عذاب کیا ہوا ہے۔ جوگی کہنے لگا، جاؤ، لیکن خیال رکھنا
لڑکی کہنے لگی میرے پاس جو ہے وہ اس کے پاس نہیں، اس لیے مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ غرور سے کہہ کر اپنے گھر آ گئی۔ پہلے اس نے چال بازی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنا شروع کر دی، اس کا خیال رکھتی، اس کے سارے کام کرنے لگی۔ چھوٹی بہن بھی محبت کی باری اپنی بہن کی محبت کو سچ سمجھ رہی تھی کہ اب وہ صرف اس کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتی تھی۔ ایک رات بڑی بہن نے پوری تیاری کر رکھی تھی، اس خاص عمل کو کرنے وہ بیٹھ گئی۔ یہاں چھوٹی بہن تہجد کی نماز پڑھ رہی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہو گئی۔ بڑی بہن کہنے لگی اس وقت رات کے پچھلے پہر کون آ گیا ہے؟ وہ اٹھی اور دروازہ کھولا تو سامنے وہی اللہ والے کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا اس وقت کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ والے نے کہا ایک رات یہاں پر رک سکتا ہوں؟ تو کہنے لگی میں نہیں جانتی ہوں تم کون ہو اس گھر میں رکنے والے، میری اجازت کے بغیر یہاں کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ والے بولے تم مجھے جانتی ہو، غور سے مجھے دیکھو۔ اس بڑی لڑکی نے غور سے انہیں دیکھا تو وہی اللہ والے تھے۔ نابینا اللہ والے پر جھوٹ بولنے لگی کہ نہیں میں آپ کو نہیں پہچانتی، جاؤ یہاں سے۔ اسی وقت چھوٹی بہن آ گئی اور اللہ والے کو پہچان کر خوشی سے کہنے لگی ارے بابا آپ آ گئے، اندر آئیے۔ وہ ان کو اندر لے کر آ گئی۔ بڑی بہن کو غصہ آ گیا، ایک تو میرے عمل کا خاتمہ ہونا ہے اور یہ بوڑھا اندھا یہاں آ گیا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، اس کو کون سا سمجھ آئے گی، میں اپنا کام آسانی سے کر سکتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے پھر سے وہ گندا عمل شروع کر دیا اور بہن سے کہنے لگی میری بہن عرصے سے ہم دونوں ساتھ رہتے ہیں، ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں اور ہم دونوں کی محبت مثالی ہے۔ چھوٹی بہن بھی چھپ تھی کیونکہ اس کی بہن اب اس سے محبت بھی کرنے لگی تھی اور ثابت بھی کر رہی تھی کہ وہ بڑی بہن ہے۔ پھر اس نے کہا میں تمہیں ایک تحفہ دینا چاہتی ہوں کیونکہ تم ایک نیک بندی ہو اور تم سب کی مدد بھی کرتی ہو۔ جو کچھ والدین نے سکھایا ہے تم وہی عمل کر کے لوگوں کے دل کو جیت رہی ہو اور میں اس بات سے بہت خوش ہوں کہ تم میرے ہاتھوں سے تحفہ رکھو گی۔ اس نے کہا کس طرح کا تحفہ باجی؟ وہ کہنے لگی ایک آئینہ ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہتی ہوں۔ اس آئینے کو دیکھ کر جو بھی اپنے آپ کو سنوارے گا وہ دنیا کا سب سے حسین انسان بن جائے گا۔ چھوٹی بہن نے کہا لیکن مجھے خود کو حسین کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہیں کرتی۔ تو بڑی بہن کہنے لگی اچھا ٹھیک ہے، لیکن دیکھو تو یہاں آئینہ کتنا خوبصورت ہے، بس ایک بار دیکھ لو، تم خود دیکھ لو گی کہ تم کتنی حسین لگتی ہو۔ تم تو چھوٹی بہن بولی۔ چھوٹی بہن بڑی بہن کی محبت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے رکھ کر دیکھنے ہی لگی تھی کہ اللہ والے بولے رکو بیٹی، اور بڑی بہن سے بولے مجھے لگتا ہے کہ تم زیادہ خوبصورت ہو، پہلے تم اس آئینے کو دیکھو کیونکہ تم اس کی زیادہ حقدار ہو۔ بڑی بہن نے کہا آپ کو کیسے پتا کہ میں خوبصورت ہوں؟ اللہ والے بولے بیٹا آنکھوں کا اندھا ہوں، دل کا اندھا نہیں ہوں، چلو تم دیکھو۔ بڑی بہن نے سوچا کہ میں نے تو اپنی چھوٹی بہن کے لیے اس کو تیار کیا ہے، یعنی اس پر جو عمل یعنی جادو ٹونا کیا ہے وہ میری چھوٹی بہن کے لیے ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بابا، میں اتنی خوبصورت ہوں تو چلو میں ہی دیکھ لیتی ہوں۔ غرور سے اکڑ کر جیسے ہی اس نے آئینے کو دیکھا وہاں پر ایک کتیا کی شکل تھی، اور جیسے ہی اس بڑی بہن نے اس کتیا کی شکل دیکھی وہ بالکل ویسے ہی بن گئی۔ اب وہ انسان نہیں تھی بلکہ ایک جانور تھی۔ پھر چونکہ وہ انسانوں کی طرح بول سکتی تھی اس نے کہا یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ اللہ والے بولے تو نے اپنی چھوٹی بہن کے لیے جو گڑھا کھودنا چاہا تو اس گڑھے میں خود ہی گر گئی۔ اصل میں تو اس گڑھے میں گر گئی تو سمجھ رہی تھی کہ تجھ پر کوئی جادو نہیں کرے گا، پر یہ آئینہ جب تو اپنے سامنے رکھے گی تو وہ شکل تیری نہیں بنے گی۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، تو یہاں پر اپنا عمل کر رہی تھی، وہاں پر ہم اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ جو کچھ تو کر رہی ہے تجھ پر الٹ جائے۔ تم جادوگر کی اپنی بہن کو تباہ کرنا چاہتی تھی، اس کو ایک جانور بنانا چاہتی تھی، اب تمہیں ایک جانور بنا دیا گیا، ایک ایسا جانور جس کو دیکھ کر کسی کو بھی کراہت آ جاتی ہے، اس کی شکل دیکھ کر انسان توبہ بھی کرتا ہے، لیکن یہ جانور پالتو بھی ہے اور اپنے گھروں میں لوگ اس کو رکھتے بھی ہیں۔ اس وجہ سے تمہیں پالتو جانور کی شکل دی گئی تاکہ تم اپنے آپ کو دیکھو اور سوچو کہ کسی کے لیے کرنا چاہتی تھی اور خود کیا بن گئی۔ اب زندگی بھر تم یہی جانور بنی رہو گی۔
تم جادو کر کے اپنی بہن کو تباہ کرنا چاہتی تھی، اس کو ایک پالتو جانور بنانا چاہتی تھی تاکہ یہ تمہارے اشاروں پر چلے، کوئی نیکی کا کام نہ کرے، عبادت نہ کرے، جو تم کہو وہی کرے۔ اب تم ایک جانور بن گئی ہو اور زندگی بھر جانور بنی رہو گی۔ بتاؤ اشارے پر کون چلے گا، تم یا تمہاری بہن؟ حسد، لالچ اور حرص نے تمہیں برباد کر دیا۔ تم دولت کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب عمل کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے دم بھرے تمہارے عمل کو الٹ دیا۔ شیطان سے مانگو گی تو تباہی ہوگی، اللہ پاک سے مانگتی تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں اپنی بہن کی محبت ڈالتا اور تم دونوں سکھی رہتی، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا۔ تم نے اپنی چھوٹی بہن کو ایک پالتو جانور بنانا چاہا، اب تم ہی اس گھر میں پالتو جانور بن کر رہو گی۔ اللہ والے کہنے لگے، اے میری چھوٹی بہن بیٹی، تم نے اپنے اچھے عمل سے اللہ پاک کو راضی کر لیا۔ اللہ رب کریم نے تمہاری حفاظت کے لیے ہمیں بھیج دیا، ورنہ ہم بھی اللہ کے عاجز اور ادنا سے بندے ہیں۔ اچھا، وہ انسان کو کبھی نہ کبھی الفاظ سے، تکلیفوں سے، بلے یاد سے بچاتا ہے، اس لیے تمہارے اچھے عمل نے تمہیں بچا لیا۔ اب ہم چلتے ہیں۔ چھوٹی بہن کہنے لگی، بابا آپ رک جائیں نا، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ ایک بہن کو اپنا مانا، وہ بھی میرے خلاف کام کر رہی تھی، اس کو تو اس کی سزا مل گئی۔ بابا آپ کیوں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، ہم اسی کام سے یہاں آئے تھے، اور تم کو یاد ہوگا بیٹی، میں ایک دن تمہیں جنگل میں ملا تھا بے ہوش پڑا ہوا۔ دراصل میں بے ہوش نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن سے ہمیں تمہاری حفاظت کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ یوں ہی بھروسہ رکھنا، تمہارے بھروسے نے تمہیں بچایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے والے ہمیشہ آفتوں سے بچتے ہیں، اور یوں ہی نیکی کرتی رہنا، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ دینا۔ تمہاری بہن نے اپنے احوال کی سزا پائی ہے، اور تم نے اپنے اعمال کی جزا۔ اس کے بعد اللہ والے وہاں سے چلے گئے۔